अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। गहमा गहमी के दिन हैं और इवेंट्स की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि सुबह के वक्त जो ख़बर आती है लगता है कि आज सारा दिन इस खबर में गुजरेगा, लेकिन उसके कुछ देर बाद दूसरी खबर आती है जो पहली से बड़ी मालूम होती है। यानी एक वाक़या दूसरे वाक़या, फिर उसके बाद तीसरी खबर आती है, फिर चौथी खबर आती है, पाँचवीं खबर आती है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्तान में हुई, वो अपनी जगह पूरी एक डिस्कस उसे करना चाहिए। PTI का जलसा जो है उसकी पूरी तैयारी है और वो अब क्या सूरत अख्तियार करेगा, कल क्या होगा, उसके हवाले से एक बहस मुबाहिसा जारी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में जो तब्दीली की गई है आर्डिनेंस के ज़रिए, उस पर अमल दरामद भी हो गया है और जजेस कमेटी में उसकी हैयत वो अरकान में तब्दीली वो भी एग्जीक्यूट हो गई है। और उसके अलावा ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है वहाँ पे मुस्तकिल एक झड़पें और हमले, वो भी हमारे लोग आज भी शहीद हुए हैं, ख़ारजी भी हलाक हुए हैं। तो ये इंतहाई गैर मामूली हालात हैं जिनसे हम गुज़र रहे हैं। ये मामूल, इसको मामूल के हालात नहीं ज़ाहिर है कहा जा सकता। तो PTI का जलसा जो कल प्लान है यहाँ लाहौर में, उसमें फसाद से कैसे बचा जा सकता है, कैसे एतबार किया जाएगा, जो गुफ्तगू सुनी, जो शराइत पंजाब हुकूमत ने रखी हैं, क्या वो शराइत पूरी होंगी, कल को हमको नया फसाद देखेंगे, यानी लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रहेगा, इस पर गुफ्तगू करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ज़ाहिर है कि उस्ताद हैं और अल्फाज के बादशाह हैं। आज भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया आईनी तरमीम पे, लेकिन आप गौर कीजिए कि उन्होंने जहाँ पे एक तरफ ये कहा, एक ही सवाल के जवाब में, एक ही सांस में उन्होंने जहाँ पे ये कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट अवामी उमंगों की तर्जुमान नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो पार्लियामेंट है चूँकि ये उमंगों की तर्जुमान नहीं है, लिहाजा किस तरह की तरमीम करने का इसको हक़ नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन हमें जो पार्लिमानी किरदार अपना अदा करना है वो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर हम पार्लिमान से ही बाहर हो जाएंगे तो नफरत ज़्यादा फैलेगी। तो वो बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। सो ये बेसिकली गुफ्तगू है जो हम आज के मौज़ूआत हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हमें ज्वाइन किया है, हम शुक्रिया अदा करते हैं शाहिदा अख्तर अली साहिबा, ये MNA हैं JUIF से, इनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब PTI के रहनुमा हैं, लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा, इनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया। और खेलदास कोहिस्तानी साहब PMLN से इनका ताल्लुक़ है, लीडर हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और लेडीज़ फर्स्ट, सो पहला मैं सवाल करता हूँ शाहिदा साहिबा से, मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कि फरमाइएगा कि आप, यानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, तो एक तरफ से यानी आपको क्या लगता है कि जब वो मौलाना ने जैसे कहा कि वो पार्लियामान में अपना किरदार अदा करने पर यकीन रखते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, उनके वालिद ने 1973 के आइन पे दस्तखत किए हुए हैं, तो जाहिर है कि वो आइन के अंदर, दायरे के अंदर रह के बात करते हैं। तो एक तरफ से वो ये कहते हैं कि मौजूदा पार्लियामेंट जो है वो अवामी ख्वाहिशात की या उमंगों की तर्जुमान ही नहीं है और उसको उस तरह की तरमीम का हक़ नहीं है, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि हमें एक पार्लिमानी किरदार अदा भी करना है। तो हम क्या, यानी आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है कि आप इन तरमीम को में हुकूमत का साथ देंगे, आपकी पार्टी देगी, लेकिन वो वक्त कब आएगा आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आप कह रहे हैं और डेफिनेटली वो डिपेंड करता है वो क्वेश्चन पे कि क्या सयाक व सबाक और क्या क्वेश्चन किया गया उसके तनाजुर में होता है। लेकिन आपने इस पूरा सनारियो जो आजकल बना हुआ है, आपने ख़ुद कहा कि एक बेयकीनी की सूरत हाल भी है और कुछ नहीं पता कि अगले लम्हे क्या होने जा रहा है। बिल्कुल ये पार्लियामेंट जो आई है, इस पे आपने ख़ुद देखा होगा कि अपोजिशन से एक पार्टी जो है वो मुसलसल फॉर्म 45-47 का एक नारा यहाँ पे आ रहा है। इलेक्शन जब भी होता है ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल यकसर, मैं कहूँगी मुख्तलिफ सूरत हाल बन रही है बाकी इलेक्शन से भी। अब यहाँ पे एक तरफ तो पार्लियामान का किरदार है और दूसरी तरफ अभी जो आप देख रहे हैं जो 26th अमेंडमेंट की बात हुई है, उस पे हमारा इख्तिलाफ उसूली इख्तिलाफ था और मैं समझती हूँ वो जो हमने इख्तिलाफ किया तो उसमें न सिर्फ हमारी पूरी कौम बल्कि पार्लियामान में मौजूद हुकूमती पार्टियाँ जो है उसमें से भी चंद अशख़ास ऐसे हैं जिन्होंने हमें इसकी यकीन दहानी करा दी है कि वाकई आप लोग का जो इख्तिलाफ है उसूली मौक़िफ़ है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बीइंग अ लेजिस्लेचर हमारा काम है लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट में आ गए, मौलाना साहब ने ये भी कहा था पार्लियामान में खड़े होके
کہ اب 45 47 کو آپ چھوڑ دیں, اب لیٹس کے موو فارورڈ, ٹائم نہ ضائع کریں اور ہمیں اپنے کام کرنے چاہیے. لیکن اس کے باوجود ابھی جو یہ صورتحال آئی ہے اور ایک ڈرافٹ کا آپ خود بھی سن رہے ہیں کہ مختلف ڈرافٹ ہے جو کہ ایک ہے بھی نہیں, اور پھر جب آپ ووٹ بھی مانگتے ہیں تو پھر آپ ہمیں وہ ڈرافٹ بھی دکھائیں کہ وہ کس چیز پہ ہم ووٹ کریں. اس کے کنٹینٹ میں اگر آپ کہیں گے تو پھر تو ایک ٹائم ہمیں چاہیے. لیکن جو چیدہ نکات جو پارلیمان سے بھی آواز آ رہی ہے, مختلف پارٹیوں سے, آپ تھرو میڈیا بھی سنتے ہیں کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ ہم ووٹ نہیں کر سکتے. ہمیں ٹائم چاہیے کہ آپ ایک سیر حاصل گفتگو ہو پارلیمان کے اندر بھی باہر بھی, تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے. ہماری طرف سے بھی یہ ایک مشورہ ہے اور پیپلز پارٹی بھی اس میں ایک قدم آگے ہے, مشاورتی ایک اچھا, میں ایک سوال آپ سے کی صورت میں جانا چاہ رہے ہیں. جی, میں ایک اور بھی جانب توجہ دلانا چاہوں گا. مولانا سے سوال کیا گیا جب وہ افغانستان کے سفارتکار قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے تھے پشاور میں, تو اس حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ لوگ تو اللہ کے سامنے, مطلب نماز کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھڑے نہیں ہوتے یا نماز نہیں پڑھتے, تو اگر کوئی قومی ترانے کے دوران کھڑا نہیں ہوا تو اس پہ بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں یہ آپ کی پارٹی پالیسی ہے یا مولانا فضل الرحمان کا کوئی ذاتی خیال ہے؟ نہیں, دیکھیں, ایک احترام بحیثیت پاکستانی اگر مجھ پہ ہے تو میں تو قانون کا بھی احترام کروں گی. مذہب کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ظاہر ہے بحیثیت مسلمان مذہب کے جو قواعد ہیں, جو ضوابط ہیں, اس پہ ہم کار فرما ہیں. لیکن یہ بات آئی ہے کسی دوسرے ملک افغانستان کے حوالے سے ہے, تو وہ چیز یہ ہے کہ اب اور بھی اتنے ایشوز ہیں کہ اب اس ایشو کو ہم اٹھا لیں یا پھر اس کو زیادہ ہائپ کریٹ کریں. اچھا, پالیسی آپ کی یہ ہے کہ فساد کو, اچھا ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ فساد کو نہ بڑھائیں. ہماری یہ پالیسی دیکھیں اس طرح نہیں کہ ہم اس کو وہ کریں. میں کہتی ہوں کہ ایک طریقہ کار ہے, آپ کا فورن آفس ہے, آپ کے باقی بھی یہاں پہ جو بھی انتظامی معاملات ہیں اس کے تھرو پراپر چینل ہے. چونکہ یہ سرحد کے اس پار کا کے حوالے سے یہ جوڑا جا رہا ہے کہ ان کے جو رہنما ہے. چلیے, میں اس موضوع کو یہاں پہ ختم کیجئے کہ آپ کی پارٹی پالیسی کیا ہے, یعنی آپ کی پارٹی پالیسی کیا ہے, یعنی قومی ترانے پہ کھڑا ہونا چاہیے یا آپ کی پارٹی پالیسی کے مطابق یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ جی, ہمیشہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہم فالو کرتے ہیں, یعنی آپ کی پارٹی کو بھی فالو کرتے ہیں, ہم قواعد کو بھی کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ جس کے حوالے سے بات ہو رہی, انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کو زیادہ اتنا نہ وہ کرے, آلریڈی ہم ان حالات میں ہیں, لہٰذا فساد نہ بڑھایا جائے. ٹھیک ہے, قابل فہم ہے, یہ بات قابل فہم ہے کہ فساد کو نہ بڑھایا جائے. ٹھیک ہے, انتظامی لحاظ سے جو بھی ریسپیکٹیو آفس ہے وہ اس کو دیکھ لیں. جی, کوہستانی صاحب فرمائیے گا کہ کتنا پھر دباؤ آپ فیل کر رہے ہیں اپنی جماعت پہ, یا آپ آج فاتحانہ انداز میں چائے پی کے جشن منا رہے ہیں, یا آپ کے مسائل آپ سمجھ رہے ہیں کہ حل ہو گئے ہیں آج کے آرڈیننس کے بعد, یا اور یہ جو نئی لسٹ, جو نئی تعداد پی ٹی آئی کا وجود اڑا دیا گیا نیشنل اسمبلی سے, آپ کے خیال میں اب استحکام آ جائے گا یا چیلنجز ہیں باقی؟ مہربانی ناجی صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اسپیکر ایاز صادق صاحب نے پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون جو ایکٹ ہے اس کی لاج رکھی ہے اور اس کو رکھنی بھی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, وہ جو قانون بناتی ہے اس پہ عمل درآمد بھی ہو, اور اگر ہم جو کسٹوڈین ہے ہاؤس وہ اس کو نہیں امپلیمنٹ کرائے گا تو اور کون کرا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس جمہوریت کے لیے, اس سول بالادستی کے لیے ایاز صادق صاحب کا کردار تاریخی ہے. میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جب پارلیمنٹ میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تو وہ پارلیمنٹرین کے ساتھ کھڑے رہے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ میری جماعت کے یا میرے مخالف ہے, تو انہوں نے اسٹینڈ لیا اور ان کو قانون اور قواعد کے مطابق پروڈکشنات جاری کیے. کسی کٹ پتلی جو ماضی میں اسپیکر رہا تھا, کٹ پتلی جو بھاشن دے رہا تھا بیٹھ کے ہمیں, کہ جس کو ایک کرنل جو لیاقت پارلیمنٹ کو چلاتا تھا,
ایاز صادق صاحب نے وہ صاحب کام کیا کہ یہ جمہوری حکومت ہے، یہ جمہوری جماعت ہے، یہ پارلیمنٹ کی جو عزت ہے اس میں اضافہ کرنے والے، اس کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا اقدام ہے. اور جس پارٹی نے سیٹیں مانگی نہیں تھی، جس پارٹی کی سیٹیں بنتی نہیں، ان کو ملنی بھی نہیں چاہیے. ہمارا حق ہے، ہمیں ملنی چاہیے، جس میں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف اور جو ایم کیو ایم ہے، یہ ان کے جیسے پہلے الیکشن کمیشن نے دی تھی، اسی طرح یہ نشستیں ہمیں واپس ملنی چاہیے. اور جو بات آپ نے کہا 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں یہ عمل جو ہے 26 آئینی ترمیم کا رکا نہیں ہے، اس پہ مشاورت جاری ہے. اور یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوگی، ہر صورت میں ہوگی. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہ ایک انتہائی اہم نوعیت کی قانون سازی ترامیم ہے، جس میں ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب رہنمائی کر رہے ہیں. ان کے اگر تحفظات تھے تو ہم نے اس کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کیا. ہم اس مسودے کو فائنلائز کرنے کے لیے تمام تو اس وقت آپ کے اس جواب کا لب لباب اگر میں یعنی لب لباب میں یہ جانوں کہ آپ بڑے مطمئن ہیں اور پر اعتماد ہیں. دیکھیں، حکومت کبھی مایوس نہیں ہوتی ہے. جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے جو ان کا جو ڈائریکشن ہوتی ہے، جو ان کا انیشیٹو، اس پہ عمل درآمد بھی کرتی ہے، اس لائن پہ بھی چلتی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت کو کوئی جو عمل رکا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس سے شکست یا ناکامی یا کامیابی کی کوئی بات نہیں ہے. یہ آئین کی بات ہے، یہ جمہوریت کی بات ہے، آئین کی بالادستی کی بات ہے. اس میں ظاہر تمام جو پروسیس ہے، جو عمل ہے، جو اس کو پورا کیا جائے گا. اور یہ بڑے احسن طریقے سے یہ کی جائے گی. ہماری نیت ٹھیک ہے، حکومت کی نیت ہے ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف ملے، عام آدمی کو انصاف ملے، اور جو آئینی معاملات ہیں ان کے آئینی عدالتوں کے حوالے سے وہ بیٹھ کے حل کریں. جی بیرسٹر صاحب، بات یہ ہے جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی نمائندگی بھی ہو گئی، نون لیگ کی نمائندگی بھی ہو گئی. اب آپ کی طرف آئے جنہوں نے سارے ملک کو جی آئیے جی بیرسٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں مولانا صاحب نے بڑا واقعی کلیدی کردار ادا کیا. یہ جو رات کی تاریکی میں ایک اتوار کے دن، چھٹی کے دن، سارے پارلیمان میں اکٹھے ہو کے ربر سٹیمپ کرنے لگے تھے غیر آئینی ترامیم کو، اور اس کا راستہ روکا. اور یہ بات کرتے ہیں مشاورت کی جو حکومتی اراکین ہیں، تو بات یہ ہے آج تک نہیں پتہ کہ مسودہ اصل میں ہے کیا، کون سی ترامیم ہے جو یہ لانے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ کل ٹی وی ٹاک شوز پہ کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 8 میں بھی ترمیم ہونی جا رہی تھی، میں نے وہ نکلوا دی. پھر کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی 64 ترامیم ہیں. ابھی میرے ساتھ ایک اور شو کے اوپر وہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کہہ رہی تھی 80 ترامیم ہیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا آئین ہے جس میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. پاکستان میں پارلیمان نہیں، پاکستان میں آئین بالادست ہے سب سے بڑھ کر. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب آئینی ترمیم کی تشریح کر دی ہو تو اس کو آپ اس طرح نہیں بدل سکتے. یہ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں. 18ویں ترمیم میں مشاورت کا عمل جو ہے ساری پارٹیز کے ساتھ وہ 10 ماہ چلا تھا. یہاں تو یہ 10 گھنٹے چھوڑیں، 10 منٹ بھی رکنے کو تیار نہیں تھے. کابینہ کا اجلاس اسی دن کر کے اسی وقت سب پارلیمان میں موجود تھے کہ بھائی ربر سٹیمپ کریں اور پاس کر دیں. یہ تو کیونکہ مولانا ڈٹ گئے تو اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ آج جو اب کل سے اور آج واقعات آئے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ اب یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل سپیکر جن کا رول جو ہے ہمارے پارلیمان سے ممبر گرفتار ہوئے ان کا ایک اہم رول رہا، لیکن انہوں نے ابھی تک یہ تو نہیں کوئی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی یا بتایا کہ کون آ کے 10 ممبران پارلیمنٹ کو بتیاں بند کر کے پارلیمان کی بلڈنگ سے لے گیا تھا. وہ اپنا رول پورا ادا کریں. اب انہوں نے جو لیٹر لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جی آپ مخصوص نشستیں اس پروپورشن میں آپ نوٹیفائی کر دیں، تو بات یہ ہے کہ وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل کرنا سرکار کا، سارے اداروں کا فرض ہے، اور یہ کوئی اس پہ عمل ہی نہیں کر رہا. پھر آج انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آرڈیننس کے تھرو اجلت کے اندر کابینہ سے بائی سرکولیشن کرا کے اپروو، صدر نے چند گھنٹے میں دستخط بھی کر دیے، اور اس کے چند گھنٹے کے اندر
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो 3 रुकनी कमेटी जो बेंच फॉर्म करती है सुप्रीम कोर्ट के, उसमें तब्दीली करके नंबर 5 वाले जस्टिस अमीनुद्दीन को मुनीब अख्तर साहब की जगह उसका हिस्सा बना दिया। अब ये चीज़ें किस तरफ क्या तासुर मिलता है आवाम को, पाकिस्तान की वकला बरादरी को, जो इंसाफ चाहते हैं उनको, कि ये तो अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाना चाहते हैं, ये सीटें चाहते हैं इलेक्शन कमीशन इन्हें दे दे, किसी तरह ये मौलाना की पार्टी के बगैर अपनी तादाद पूरी कर लें, उसके बाद अगर हम चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट जाएं तो कहें कि आप फेडरल कोर्ट बन गया, आप उधर जाएं, सुप्रीम कोर्ट में भी इनके लगाए हुए चीफ जस्टिस और उनकी मर्ज़ी के तीसरे शख्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी का एक बेंच बना दें। तासुर तो ये मिल रहा है, अगर ये तासुर गलत है तो इसको ये गलत साबित करें। अगर ये मुशावरत करना चाहते हैं आइनी तरामीम पे, तो फिर वो आइनी तरामीम सबके सामने लेके आएँ। मैं बतौर वकील, पार्टी से ताल्लुक़ छोड़ दें, बतौर वकील मेरा हक़ है कि कानून की कौन सी चीज़ के ऊपर तब्दीली करने जा रहे हैं। मैं अगर फॉर्म 45 पे पार्लियामान में ये नहीं भी पहुंचा सके मुझे, लेकिन फिर भी 10 लाख की आबादी के अंदर बहुत सारे मेरे हल्के के लोग मेरे साथ हैं, तो हमारा हक है कि हमें पता हो कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ तो इनके इत्तेहादियों को ही नहीं पता। अगर आइनी तरमीम करना चाहते हैं, नेक नियति से करना चाहते हैं, तो सब कुछ डिस्कस करें। हम मौलाना साहब की आज तारीफ़ कर रहे हैं, उनके किरदार के साथ खड़े, बिकॉज वो कानून और आइन की बात कर रहे हैं, वो आवाम के हक की बात कर रहे हैं। वो जो अच्छा, ऑन प्रिंसिपल मैं 2 गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ बैरिस्टर साहब। नंबर 1, जुडिशरी किसी भी हवाले से, किसी भी हद में, किसी भी ज़माने में अगर किसी भी सियासी पार्टी की हिमायत करती दिखाई दे या मुखालफत करती दिखाई दे, तासुर ये बन जाए, तो आप ये बताइए कि जो विक्टिम होता है, आज आपको जाहिर है कि वो सब देख रहे हैं कि वो समझ आता है कि एक यानी ऑन प्रिंसिपल क्या जुडिशरी का पॉलिटिकल यूज़ किसी भी पार्टी के यानी हिमायत में होना चाहिए या किसी के खिलाफ होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। आपके देखें कई सतून हैं, उसमें से अदलिया एक अलग सतून है रियासत का। अदलिया को आज़ाद होना चाहिए और जुडिशल इंडिपेंडेंस इसीलिए तो फिर ये क्या बदनसीबी नहीं है कि जब यही अदलिया पहले इस्तेमाल हुई, यानी दीगर आपकी अपोजिशन जब यानी जो इस वक्त नून लीग के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो उस वक्त यानी ऑफ कोर्स यू आर लर्निंग, लेकिन उस वक्त इस तरह का यानी उस वक्त तो खुशियां मनाई जाती हैं। नहीं, देखें जो मनाई जाती होंगी, मेरे जैसे तो उसकी मुखालफत करते रहे। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल था उसका अब जो फैसला आया हम सब ने सराहा है, लेकिन इस तरह ये तो नहीं है कि हमेशा गलतियां होती रहें, पिछली बातें करते रहें। ये बात कर रहे हैं कि कोई साहब जो है पार्लियामान को चलाते थे पाकिस्तान पीपल्स PTI की हुकूमत के दौरान, तो इन्होंने उनका क्या कर लिया, ये क्या बातें कर रहे हैं। या अब जो 10 मेंबरान पार्लियामेंट उठा लिए गए पार्लियामेंट बिल्डिंग से, इनके स्पीकर हैं, उन्होंने क्या कर लिया। ये बातें ना करें कि जी पहले होता था तो अब हम भी कर रहे हैं, या पहले गलत था तो अब कैसे वो गलत नहीं है। बिल्कुल सरहन गलत है। पाकिस्तान में पार्लियामान को आवाम की नुमाइंदगी करनी चाहिए, कानून और इंसाफ का अलम बुलंद होना चाहिए, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए हर किसी के लिए। अगर ये चाहेंगे कि ये एक फेडरल कोर्ट बना के उसका चीफ जस्टिस जो है उसको वज़ीर आज़म या सदर खुद डायरेक्टली अपॉइंट कर दें, और वो पहला लगने वाला शख्स जिसकी उम्र जिसकी मुद्दत मुलाजमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस से 3 साल ज़्यादा हो, और करंट चीफ जस्टिस जब रिटायर होने वाले हों, जिस तनाजुर में आप ये सब कुछ करते आ रहे हैं, तो जाहिर है अब हम तो यहीं आएंगे, खदशात तो यही होंगे कि आप अपनी मर्ज़ी के शख्स को उस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाने जा रहे हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से बाकी 4 जजेस लगा दे, और फिर जब तक वो जज रहें वो अदालत आपके कंट्रोल में रहे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम ना रहे। तो चलिए एटलीस्ट हम इस ऑन प्रिंसिपल तो एटलीस्ट एग्रीमेंट में आ गए ना कि जुडिशरी का पॉलिटिकल यूज़ नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी के खिलाफ। एक पार्टी इक़्तिदार में होती है उसे अच्छा लग रहा होता है जब उसके दुश्मन को वहाँ से कोई तकलीफ पहुँच रही होती है। ये अफसोसनाक सिलसिला है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन वक्त हुआ जी कमर्शियल ब्रेक का। मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। शाहिदा साहबा, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आज मौलाना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने फरमाया कि मौजूदा हुकूमत जो है इसके ख़िलाफ़ अवाम में बड़ी नफ़रत है, गुस्सा है, और ये चलती हुई दिखाई नहीं देती। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त तक आर्डिनेंस भी आ चुका था, उस वक्त तक जो असम्बली सेक्रेटेरिएट है वो पार्टी पोजीशन भी वाज़े कर चुका था, और यानी उस वक्त तक ये सारी बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद मौलाना ने कहा कि उनको ये हुकूमत चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसकी क्या वजह है?
देखें अभी मौजूदा सूरत हाल में अगेन मैं कहूँगी कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का देखा, उससे पहले आपने 2 एक्ट देख लें पार्लियामेंट में जो कि स्पेसिफिक थे, और स्पेसिफिक इन द सेंस के जो एक अपोजिशन में बैठी हुई बड़ी पार्टी है उसके साथ जो रवैया रखा हुआ है। मैं कानून साजी को देख रही हूँ, कोई पिछले 20 साल से यहाँ पार्लियामान की मेंबर रही हूँ। कभी मैंने ऐसे हालात अगर देखे हैं तो चंद एक एग्जाम्पल है, ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल साफ और शफाफ हर पार्टी ने पार्लियामान में वक्त गुजारा है। कुछ तारीख हमारी सियाह है इसी तरह स्पेसिफिक विक्टिमाइजेशन के हवाले से, लेकिन यहाँ पे तो आप देखें कि जब हम खुद कह रहे हैं अपोजिशन में बैठ के कि हमें ऑन बोर्ड ले, हमें टाइम दे, ये बहुत बड़ी तरमीम है, इस पे हमें टाइम चाहिए ताकि एक यूनानिमस चीज़ आ जाए। ये तरामीम रोज़ रोज़ नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद अभी तक आप देख रहे हैं कि आज ऑर्डिनेंस आया, फिर उस पर फ़ौरन एक्शन भी आया, और पिछले 2 एक्ट जो स्पेसिफिक थे एक पार्टी के हवाले से, तो कानून हमेशा ही और शी के लिए नहीं बनता, वो कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं बनता, उसके दूर रस नताइज भी होते हैं, वो मुरतब होते हैं। और आवाम के लिए जब हम कह रहे हैं तो फिर यहाँ पे इस तरमीम में तो बेसिक आपके ह्यूमन राइट की भी वायलेशन है। तो फिर इस चीज़ों को देख के हम यही कह सकते हैं ना कि आवाम के नुमाइंदा अगर आवाम के सोच के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नफ़रत भी फैलेगी। और जिस तरह एक हाइप क्रिएट हुआ पिछले हफ्ते छुट्टी वाले दिन, आपने देखा कि हुकूमत को सुबह की उठानी पड़ी है, तो ये चीज़ें एक अच्छे तरीके से भी हो सकती थी, इसकी मोडेलिटीज़ जो हैं वो फ़र्क हो सकती थी। इस तरह कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो कि अर्जेंसी में हो और इसी स्पेसिफिक टाइम में हो, तो ये चीज़ें फिर खदशात को जन्म देती है। और डेफिनेटली जब आपके खदशात हों पार्लियामान में बैठ के तमाम पार्टी को, चाहे हुकूमत से वक्त की है या अपोजिशन है, तो ये तरीका कार फिर सही नहीं है, ये फिर मनफी रवैये जाहिर करता है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे भी करता हूं और वही सवाल मैं कोहिस्तानी साहब से भी करूंगा, पार्लियामेंटेरियंस हैं जी। मुझे ये बताइए कि आज जैसा कि मौलाना ने ये भी कहा, फिर उन्होंने हवाला दिया लकी मरबत का कि वहाँ पे शाम को मगरिब के बाद हालात जो हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते, बन्नू का उन्होंने हवाला दिया, बाजोड़ का उन्होंने हवाला दिया। तो ये बताइए कि ये यानी फिर उसके बाद जो होते हुए हमले हैं, यानी पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, अफगानिस्तान से हो रहे हैं, हमारी चौकियों पर हमले हो रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं जी। ये हालात हैं, तो पार्लियामेंट में ये आपके ख्याल में कि सबसे संगीन ये मसला नहीं है जिस पर हमारी तमाम पार्टीज़ की तवज्जो होनी चाहिए कि हम सब फोकस पहले इस बात पे करें कि वी आर अंडर अटैक, हमारे फिजिकली लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, नाविल में नहीं हो रहे, ऑन द ग्राउंड हो रहे हैं, तो हमारी जो मरकजी बहस का धारा है उसमें ये हकीकत क्यों शामिल नहीं होती? पार्लियामेंट में इस पर हम यानी कितनी दिलचस्पी का इजहार करते हैं? बिल्कुल, ये देखें बारहा हम कर चुके हैं, 1-2 और पार्टियों ने भी इस पे आवाज़ उठाई है, लेकिन वहाँ पे बदकिस्मती से हुकूमत के रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार लोग जो हैं वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो सूबाई मामला है। भाई डेफिनेटली आफ्टर द 18 अमेंडमेंट कुछ चीज़ें वजारतें डिवॉल्व हुई हैं सब्जेक्ट, लेकिन ओवरऑल तो आप अपनी फेडरल फेडरल गवर्नमेंट है जी, बिल्कुल आपके ये जो बॉर्डर्स हैं वो आपके अंडर आते हैं, वो पोरस है, वहां से दरअंदाजी हो रही है, उसकी रोकथाम कौन करेगा? फोर्सेस किसके अंडर आते हैं, उसकी रोकथाम कौन करेगा? ये वो तमाम चीज़ें हैं। सिर्फ जब अमन होगा तो आपकी माशी हालत भी ठीक होगी, और आपकी माशी हालत ठीक होगी तो आपका जो है वो इन्फ्लेशन रेट भी जो आज आप देख रहे हैं, कहने को तो कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट है लेकिन टच कर रहा है डबल को भी, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। ये वो तमाम इंटरलिंक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है इनमें। तो सबसे अर्जेंसी तो ये है कि हम उन चीज़ों को लेके जाएं, और इसीलिए मैंने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉमनैलिटीज़। क्या कॉमन है? हर पार्टी जब आती है उसका एक मैनिफेस्टो होता है, उसके बुनियादी खादोखाल होते हैं, और वही खादोखाल जो हैं
وہ عوام کی بلائی کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ کریں, ان کے روزگار کا تحفظ کریں, ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ آپ کے رسپانسبلٹیز آتی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں جہاں سے ہم سٹارٹ لے سکیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں ایک بار واضح پھر کروں کہ آئینی اصلاحات ہمارا کام ہی یہی ہے پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنا, لیکن قانون سازی کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس میں بھلے بہت سی چیزیں آپ کہتے ہیں کہ اچھی ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹوٹلی یہ بات بالکل لیکن جو پیکیج آیا ہے وہ ایک مشتبہ میں کہوں گی اس کے لیے لفظ, اور جو غیر یقینی صورتحال دیکھ رہے ہیں پے در پہ, ایکٹ, آرڈیننس, کیبنٹ بھی موجود ہے, پارلیمان بھی موجود ہے, ممبرز بھی موجود ہے, کیا ارجنسی ہے جو آرڈیننس آ رہے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو پھر جنم لیتے ہیں کہ آپ نے وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں صحیح نہیں. آج آپ قانون بنائیں گے, نیب کا قانون تھا, نیب کے قانون سے کون اب سفرر ہے؟ یہی پارلیمان کے ممبرز ہیں نا, اور عوام سفرر ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے مل کے ان خامیوں کو دور کرنا ہے اور ایک ایسا راستہ اپنانا ہے تاکہ وہ ٹرکل ڈاؤن ہو, اس کا ایک پازیٹیو ایفیکٹ عوام کو جائے. اس سے جو آج کل کے حالات ہیں میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, نیگیٹو تاثر زیادہ ہے اس میں. جی کوہستانی صاحب آپ فرمائیے گا, یہی سوال آپ سے ہے کہ یہ ہماری ترجیحات میں یہ معاملہ کہ ہم وی آر انڈر اٹیک, یہ بحث میں شماری نہیں ہے, یعنی وہاں پہ پولیٹیکل جی دیکھیں اس ملک میں دہشت گردی 9/11 کے بعد جس طرح آئی تھی, اور آپ نے دیکھا جو APS کا ثانیہ ہوا, اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھایا, ضرب عضب کیا اور نیشنل ایکشن پروگرام کا آغاز کیا, پاک فوج کو قانون سازی کر کے دی, کراچی ٹارگٹ آپریشن کر کے دیا, اور دہشت گردی کئی حد تک ختم ہو چکی تھی. مگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا ناجی صاحب, جو 4.25 سال کی حکومت ہے, جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے, میں سمجھتا ہوں آج اگر جو KPK میں دہشت گردی ہے اس کی ذمہ واری اس بانی PTI پہ جاتی ہے جنہوں نے یہ سارا پھر راستہ کھولا, جو جس کو بند کیا گیا تھا, جن کو بوتل میں بند کیا تھا, اس کی ذمہ واری ان پہ ہے. اور 11 سال سے ان کی KPK میں حکومت ہے. دہشت گردی بلوچستان میں ابھی ہوئی تھی, آپ نے دیکھا کہ پوری قوم ایک ساتھ ہو گئی تھی. وفاق کے وزیر اعظم صاحب بلوچستان جاتے ہیں, وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی ایکشن میں آتے ہیں, تمام فورسز جاتی ہے اور ایک حکمت عملی بناتی ہے. مگر کہاں کھڑی ہے آج KPK کی حکومت؟ وزیر اعلیٰ کیا کر رہے ہیں؟ جس حکومت کو, جس صوبے کو معاشی طور پہ انہوں نے کنگال کر دیا ہے, جہاں قانون کی رٹ نہیں ہے. میڈم صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ 18 امینڈمنٹ کا صوبائی معاملہ ہے, مگر دہشت گردی پورے ملک کا معاملہ ہے. تو ہم جب ایک ساتھ نہیں ہوں گے, صوبہ اگر وفاق کے خلاف, جو آپ نے دیکھا اس نے جلسے میں جو تقریر کی تھی, کیا کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ گفتگو کرتا ہے جس صوبے میں کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے, کوئی ماں کوئی بیٹا محفوظ نہ ہو, جو صوبہ دہشت گردی میں جل رہا ہو, وہ آ کے اسلام آباد میں اس طرح دعویٰ بولتا ہے؟ اس کو تو چاہیے کہ وفاق سے یا جو بھی ان کو مدد کی ضرورت ہے یا جو ایکشن اٹھانے کی ضرورت ہے, ایک ساتھ ہم, KPK بھی ہمارا ہے, سندھ بھی ہمارا ہے, بلوچستان ہمارا ہے, پنجاب, سب پاکستان ہے. تو دہشت گردی میں ہمیں سب کو جیسے پہلے ابھی ایک ہونا چاہیے. مگر یہ نفرت تقسیم کی سیاست اور یہ جو سب کچھ, کل آپ ISPR کا بیان سن لیں جو KPK میں انہوں نے کہا, کس طرح یہ جنرل فیض کا کردار ہے, جو ایگزیکٹو اس وقت کے وزیر اعظم تھے, ان کا جو کردار ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ آنے والے دنوں میں بھی یہ سامنے چیزیں آنی چاہیے کہ کس طرح اس ساری صورتحال کو پھر ایک دفعہ اس قوم کے اوپر, اس ملک کے لیے مشکلات کو پیدا کی گئی ہے. تو میں ان کو ذمہ وار سمجھتا ہوں, اور یہ اپنی جو ان کی ایگزیکٹو ذمہ واری ہے وہ پوری بالکل نہیں کر رہے ہیں, وہ مکمل ناکام ہو چکے ہیں, وہ وفاق سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو وزیر اعلیٰ خود بتا دیتا ہو, جو خود یہ دعوے کرتا ہو, یہ بتاتا ہو کہ میں کس طرح کمزور ہوں, تو مجھے بتائیں وہاں کے صوبے کے عوام کا کیا, عام آدمی کو کس طرح وہ ریلیف دے گا, کس طرح امن دے گا, یا کس طرح امن لے کے دے گا؟
تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے. صرف آپ بیٹھ کے ایک تقسیم, ایک جو اداروں کے خلاف بات چیت کرنا, ریاست کو للکارنا, یہ بالکل درست نہیں ہے, یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ ان کو اس طرح کوئی حکومت یہ نہیں کرتی ہے. بارسٹر صاحب کو اب انوالو کرتے ہیں جی. اتنے سارے الزامات لگے ہیں ان کی پارٹی پہ, پختونخوا حکومت پہ, تو ان کو جواب دینے کا موقع بھی تو ملنا چاہیے نا. جی جناب, آپ کی پختونخوا کی جو حکومت ہے کہ آپ 2013 سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیوں وہاں پہ یہ حالات ہیں؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں وہ میرے خیال میں پاکستان میں شاید سب سے زیادہ جمہوری ہیں, کیونکہ وہاں پہ ہمیشہ ایک یہ بات تھی کہ وہ دوسرا موقع نہیں دیتے کسی پارٹی کو. اور آپ نے اس سے پہلے دیکھا 2013 سے پہلے کہ ایک دفعہ ایک حکومت آئی اور عوام خوش نہیں تو انہوں نے دوسری پارٹی کو آگے لے آئے. پاکستان تحریک انصاف تیسری دفعہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں عوام کے ووٹوں کے ساتھ ان مشکلات اور حالات جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بنائے گئے, اس کے باوجود وہاں سے الیکٹ ہو کے آئی ہے. تو یہ تو عوام کا فیصلہ ہے, اور عوام ہی احتساب بھی کرتے ہیں, انتخاب بھی کرتے ہیں. سو یہ باتیں نہ کریں. جو باتیں شاہدہ صاحبہ نے پہلے کی, بالکل ان سے میں متفق ہوں کہ یہ سرکار بری الذمہ نہیں ہو سکتی, وفاقی حکومت بری الذمہ نہیں ہو سکتی اپنی ذمہ داریوں سے. اور یہ بات کرتے ہیں کوہستانی صاحب نے 4.5-3.5 سال کی حکومت کی بات کی, اس کے بعد سے 2.5-2.5 سال کی تو حکومت انہی کے کنٹرول میں ہے, اوپر سے نیچے. یہ تو اب کتنی دیر مزید پیچھے جائیں گے کہ جی اس وقت جو ہوا تھا اس کی ذمہ داری, جو آج واقعہ ہو, جو چیز ہو, اس کی ذمہ داری آپ پیچھے لے کے ڈال دیں. چلیے اب ذرا آپ کے جلسے پہ آتے ہیں, تو یہ بتائیے کہ پابندیاں جو لگی ہیں اوورآل آپ نے دیکھی ہیں, یعنی یہ پابندیاں پھر یہ ساری, یعنی ان کا وہ 40 سے اوپر پابندیاں ہیں. 3 گھنٹے کا جلسہ ہے, اور جو ابھی آپ کے شو کے آنے سے پہلے جو NOC DC کی طرف سے دیا گیا دیکھا ہے, تو مضحکہ خیز باتیں ہیں. خیر پارٹی ان مشکلات کے باوجود, اور DC کو یہ بھی کہا ہے جو ہمارے وکلاء وہاں موجود تھے, درخواست گزار جو موجود تھے, کہ جناب راستے نہ روکیں, پرامن طریقے سے لوگوں کو جانے دیں, انہیں آپ اپنا جمہوری حق استعمال کرنے دیں, سیاسی جماعت کو بھی, سیاسی اراکین کو بھی, عام عوام کو بھی. آپ کے خیال میں آپ کو امید ہے کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا جو ہے وہ معافی مانگیں گے؟ تقاضا کیا گیا وزیر اعلیٰ پختونخوا اس کا خود جواب دیں گے کہ وہ معافی کس بات کی انہیں مانگنی ہے یا نہیں مانگنی ہے. میں ان کی جگہ تو نہیں بیان دے سکتا, لیکن اس طرح کی بات ضرور NOC میں لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, عجیب اس میں کنڈیشنز ہیں, نہ کرنے والی بات ہے جس طرح کی کنڈیشن. لیکن اگر ایک غیر اخلاقی بات انہوں نے کی ہے تو اس پہ معذرت کرنے میں میں آپ کو پھر اس پہ بتاتا ہوں کہ جی جب ہم نے ان 10 MNAs کا ریمانڈ اور گرفتاری پارلیمان سے چیلنج کی, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پوچھا پروسیکیوشن سے کہ جی یہ آپ نے کیا کیا, تو انہوں نے کہا کہ جی جس طرح کی انہوں نے تقریریں کی تھیں تو گرفتاری تو ہونی تھی. تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے اگر ان کی تقریروں پہ کسی چیز پہ اعتراض تھا تو جو قوانین موجود ہیں, جو جن چیزوں پہ, جن الفاظ پہ آپ کو تکلیف تھی, اس کے مطابق کارروائی کر کے دیکھ لیتے. آپ نے ان پہ ایک بڑی زبردست قسم کی کریٹو کہانی بنا کے FIR درج کر کے آپ ان کو پکڑ کے لے گئے. کسی نے ڈنڈا مارا ہے, کسی نے بلٹ پروف جیکٹ کھینچی, کسی نے پستول رکھی ہوئی تھی. مطلب کمال تو یہ ہے کہ یہ عدالت میں کھڑے ہو کے بھی جو ہے اس وقت سرکاری بیان کوئی چلتا نہیں ہے. تو بات ہے کہ اگر کسی کی تقریر کے اوپر کوئی ایشو ہے تو آپ کے پاس بالکل قانونی سہولتیں موجود ہیں, آپ کی سرکار ہے, آپ کی پروسیکیوشن ہے, آپ کے ادارے ہیں, بالکل کریں. لیکن یہ نہیں ہے کہ تکلیف تقریر کی ہے اور آپ ایک جھوٹی FIR کاٹ کے اگلے کو آپ گرفتار کسی اور چیز پہ کر لیں. غصہ اگر آپ کو وزیر اعلیٰ پہ تھا, آپ نے پارلیمان سے 10 MNAs اٹھا لیے, آپ نے سینکڑوں ورکرز کو اور دوسروں کو, وکیلوں سمیت لوگوں کو گرفتار کر کے ناحق قسم کی, ناجائز قسم کی FIRs میں بند کر دیا. تو بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. تو اگر واقعی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, جس کے پاس حکومت ہے, زیادہ بوجھ بھی اسی کا ہے, زیادہ رسپانسبلٹی اسی کی ہے کہ جناب وہ راستہ کھولے, چیزیں ہموار کرے, بات کی طرف آگے چلیں. ہم تو یہ کہتے رہیں کہ ٹائملی جلسے کی اجازت دیتے, رکاوٹیں نہ ڈالیں, آرام سے پرامن طریقے سے ہر چیز ہونے دیں, تو کیا تکلیف ہے؟ اچھا, لیکن جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس صوبے کا اتنا مخدوش حالات ہیں کہ گواہیاں مل رہی ہیں کہ پولیس جو ہے بہت سارے علاقوں میں, تھانوں میں شام کو ہوتی نہیں ہے, تو جہاں پہ اتنی تشویشناک حالات ہیں, جنگ زدہ صوبہ ہے, آپ کے خیال میں کہ وہاں کی ساری حکومت اور وہاں کے وزیر اعلیٰ پورے ملک میں اپوزیشن کرتا پھر رہا ہے سرکاری وسائل کو استعمال میں, یعنی وہ آتے ہی آتے ہیں سرکاری وسائل, کل بھی وہ سرکاری وسائل کے ساتھ لاہور میں آئیں گے,
تو از دس فیئر؟ مطلب میرے خیال میں وہ سرکاری وسائل کے ساتھ تو نہیں آ رہے. ٹو دا ایکسٹینٹ وزیر اعلیٰ ہیں، ظاہراً کا ایک پروٹوکول تو ہے نا. ٹو دا ایکسٹینٹ آف سیکورٹی بالکل ہو سکتا ہے. باقی جو لوگ ہیں ٹکٹ ہولڈرز ہیں، نہیں مطلب از اٹ لاجیکل؟ آپ میں پوچھ رہا ہوں. دیکھیں آپ کو اس وقت عوام کو آپ دیکھیں، ہم نے بھی الیکشن لڑا، مطلب میں نے 2 الیکشن لڑے ہیں اس سال. تو بات یہ ہے کہ عوام نے ووٹ اس وقت ترقیاتی کاموں یا باقی کا نہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ قانون اور انصاف کی کب بات کریں گے، ناحق قید جو لوگ ہیں ان کو کب چھڑوائیں گے، اور سب سے بڑھ کر کہ آپ عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی کو اور باقی لیڈران کو کب باہر نکالیں گے. بات تو ساری یہ ہے. تو عوام، خیبر پختونخوا کی عوام نے بھی ووٹ جس چیز کے لیے دیا ہے، تو وزیر اعلیٰ کے اوپر وہ بوجھ ہے. جس ملک میں قانون اور انصاف کی پاسداری نہ ہو رہی ہو، آپ اس میں باقی مسائل کی اور چیزوں کی، ترقیاتی کاموں کی کیا بات کریں گے؟ آپ نکل کے کہیں بھی آپ سروے کرا لیں، اس وقت ظاہر ہے، اور یہ تو ان کی حکومت کے کنٹرول میں ہے، جو انفلیشن ہے، جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، تو وہ مسائل ان سے ہینڈل نہیں ہو رہے ہیں، اور اس میں خالی صوبے کیا کر سکتے ہیں. جی بیسر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام مہمانوں کو بہت بہت شکریہ جو تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں وقت دیا. دیکھتے ہیں جی کہ کل کا جلسہ جو ہے، دعا تو یہی ہے، امید یہی ہے کہ کوئی بڑا کلیش نہ ہو، کوئی بڑا فساد نہ ہو، خیر خیریت سے دن گزر جائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کل ملاقات ہوگی شب 10 بجے. اللہ حافظ.